السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہو، ان کی آوازیں اونچی ہوں، جھگڑا بڑھ گیا، تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، 2 صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہے۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدارست العلم ساعۃ، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارست العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار، ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من 1000 شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے، حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہو۔ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولی شاید بتائے گا، حساب اچھا کرے، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں،
جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے. فرض علم کی طلب تو فرض ہے تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے. تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا. یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی ایک 29 کی. تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں. 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے. تو اللہ کے نبی شد المیزر ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے. آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. فتح مکہ پہ چھوٹا لیکن شوال میں آ کے بیٹھے، 1 مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے. 9 رمضان تو 1 میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا. لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے. تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی. باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے. آخری 10 دن میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اعتکاف رکھا ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا، جنت کے دروازے کھل جاتے، جہنم کے بند ہو جاتے، شیطان قید ہو جاتے، اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتے. اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں تو ان کے لیے میک اپ کر لے، تو ان کے لیے تیار ہو. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے. پہلی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اعتکاف ملا ہے کہ 10 دن اللہ دے بوئے تے پہ جاؤ یا اللہ در گن معافی کروا کے اٹھنا ہے، میں اٹھنا ہی کوئی. جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا. بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے، ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جو معاف کیتا. اس میں ایک لیلۃ القدر ہے، وہ بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے. ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا روزہ تو رکھ سکے. پہلے رمضان سے 30 رمضان تک جب مرضی دے دے، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے. اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے، وہ تھوڑے سے پیسے 100-200 روپے ہے. میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں. آپ کیا دیتے تھے؟ آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے. تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو. بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو یا پھر درمیان میں، گھٹیا نہیں ہے، درمیانی ہے، وہ سب سے اچھی. پتہ کرے وہ کتنی ہے، 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے. آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب ہو جائے گا. تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا. تو اب سب سے عرض کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے. یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے. اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا.
لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینے، یعنی کہ 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ فقدر علیہ رزقہ، تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح 7۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ، اب لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ جاگنے۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی۔ آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات دی آپ اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر اسلام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا، اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزارے، فلاں مسجد میں شب برات گزارے، فلاں جگہ شب برات گزارے۔ وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مرد یا عورت اکٹھے ہو جائیں گی، بس سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کرے، نوجوان تھے سارے نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کر دو، غیبت نہ کی، مذاق کرو، ہنسا کھیڈا کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس میں بات کی، بڑے متاثر آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا
مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے، وقت ضائع ہوگا غیبت شغل۔ میرے بھائی بہن، ہر نفل کو گھر میں، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں پڑھا۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی دولت کس سے ملے گی؟ رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ اب نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش۔ حق للوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے، اللہ نے حرام کر دی۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے، اللہ نے حلال کر دی۔ سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے نہیں، میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول اللهم لك الحمد كما أنت جنگ أهل کریں۔ فصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تیری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، ساری امت محمد کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے، پوری دنیا انسانیت کو کلمہ نصیب فرما دے۔ جو تیرے علم میں فرعون ہیں، شداد، حامان، قارون ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے اور اسے امن کا، عزت کا، آبرو کا، شرم و حیا کا گہوارہ بنا دے۔ پورا عالم بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، کفر کی لپیٹ میں ہے، میرے مولا اسے تو حیا کی چادر پہنا دے، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے جتنے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ حرمین میں جتنے تیرے بندے بندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کے اعتکاف کو قبول فرما اور ذریعہ ہدایت فرما۔ یا اللہ تو ہماری یہ چھوٹی سی ایک کاوش، ایک حقیر سی کوشش، اسے بھی یا اللہ قبول فرما اور اسے ذریعہ ہدایت بنا۔ یہ قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، سیرت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی ہمارے سامنے کھلی کی کتاب کی طرح کر دے اور ہر عمل کو اپنے محبوب کے یا اللہ نور کی روشنی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت میں یا اللہ سیرت حاوی فرما، پوری امت میں یا اللہ اپنے محبوب والے اخلاق زندہ فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے دیس کو چوری ڈاکے سے بچا، ظلم و ستم سے بچا، قتل و غارت سے بچا، جھوٹ فراڈ سے بچا، سود اور رشوت سے بچا، یا اللہ ملاوٹ اور کھوٹ سے بچا۔ یا اللہ میرے دیس سے تو بدکاری کے اڈے ختم فرما، شراب کے اڈے ختم فرما، جوئے کے اڈے ختم فرما۔ یا اللہ آنے والی حکومت نیک دل، رحم دل لوگوں کی نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو بددیانت ہوں، جو دھوکے باز ہوں، جو مفاد پرست ہوں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے فرما جو ملک کے، قوم کے، عوام کے خیر خواہ ہوں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور ہمارے غم کو اپنا غم سمجھیں، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ ہمیں ایسے نیک لوگ نصیب فرما۔
یا اللہ جہاں جہاں یہ میرے ساتھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو سب کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، آمین۔